السلام علیکم، ویلکم بیک فکٹیو ناولز بائی شاسمین مہدی۔ سو گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سو گائز، جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان تمام لوگوں سے میری چھوٹی سی درخواست ہے کہ پلیز جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس کے علاوہ ایپی کو لائک کیا کریں، کمنٹ کرتے اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ اور وہ لوگ جو پریویس ایپی پہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے، بہت زیادہ دکھی ہو گئے تھے، میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے موت، ہم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ میں نے کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے میں پہلے ہی کر چکی ہوں پوسٹ کے تھرو، اور کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ جیسے جیسے ایپی آئیں گی آنے والی تو آپ لوگوں کو کلیئر ہوتی جائیں گی۔ بہت سارے لوگوں نے ارمیشا کے بارے میں پوچھا ہوا ہے، کچھ سوالات ہیں، سو اگر میں ابھی بتا دوں گی تو ناول کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا۔ سو ابھی میں نہیں بتاؤں گی وہ ساری چیزیں، تو جیسے جیسے آپ لوگ پڑھتے جائیں گے، آج کے ایپی پڑھیں گے یا آنے والی کچھ نیکسٹ ایپیسوڈ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو خود ہی کلیئر ہوتا جائے گا کہ میں نے یہ والا ٹرن کیوں دیا اس کے اندر، ناول کے اندر، یا پھر ارمیشا کا کیا چکر ہے۔ سو گائز، ابھی بتانے سے بہتر ہے کہ ہم فی الحال ایپی کو، آج کی ایپی کو ریڈ کرتے ہیں۔ ویسے بھی کافی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، 10 ہو چکے ہیں، تو ایپی آپ لوگوں تک آتے آتے ابھی 2 گھنٹے شاید مزید لگ جائیں۔ سو ابھی ٹائم کو بنا ضائع کیے ہم چلتے ہیں جلدی سے ایپی کی طرف۔ سزائے عشق ایپیسوڈ نمبر 216، ریٹن بائی شاسمین مہدی۔ رملہ کا ماضی۔ رملہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی، وہ شیشے میں سے باہر کے گزرتے منظر دیکھ رہی تھی جبکہ دماغ میں ذیشان اور ذیشان کی باتیں چل رہی تھیں۔ کتنی لڑکیوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، چند تو اس کی اپنی کلاس کی تھیں جن میں سب سے پہلے نمبر پر سومی تھی۔ رملہ نے اس کا اڑتا رنگ دیکھا تھا جب ذیشان نے اسے رنگ پہنائی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی آج بہت خوش ہے؟ احتجاج شاہ نے رملہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ جی، کوئی خاص وجہ؟ آپ بتائیں آج کیا دن ہے؟ رملہ کا موڈ فریش تھا تو اسے یہ بھی یاد آ چکا تھا کہ آج اس کی سالگرہ تھی، مگر حویلی میں سے کسی نے اسے ابھی تک وش نہیں کیا تھا۔ احتجاج شاہ نے مسکراہٹ دبائی۔ آج منڈے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ ریلی؟ ہاں، اور بھی کچھ ہے آج؟ وہ لاپرواہی سے بولے جیسے سچ میں بھول چکے ہوں۔ نہیں، وہ منہ پھلا کر بولی۔ گل کے بعد وہی حویلی کی سب سے بڑی بیٹی تھی، ساری محبت توجہ اسے ہی مل رہی تھی۔ احتجاج شاہ نے دوبارہ ابھی بات نہ چھیڑی، جانتے تھے وہ زیادہ دیر بات چھپا نہیں پائیں گے۔ رملہ، کھانا لگاؤں؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں، وہ ناراضگی سے کہتی چلی گئی۔ اسے کیا ہوا جو ہر سال ہوتا ہے ناراضگی؟ اوہ، چینج کرتے رملہ سو گئی، اٹھی تو ہیزل کی مسلسل آوازیں دینے پر۔ کیا ہے ہیزل؟ رملہ نے آنکھ کھولتے اسے غصے سے پوچھا۔ نظر تائی سائیں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے بہت۔ کیا اب کی بار؟ اس کی آنکھیں کھلی دونوں، وہ جلدی سے اٹھی۔ کیا ہوا اماں سائیں کو؟ آ جائیں دیکھ لیں بس۔ رملہ جلدی سے چپل پہنتے دوپٹہ لیتی بھاگی۔ کہاں ہیں؟ باہر ہیں؟ رملہ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ آئے میرے ساتھ رملہ۔ ہیزل اسے لیے حویلی کے پچھلے لان میں گئی، مگر اب کی بار رملہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی وہاں کی سجاوٹ دیکھتے۔ سرپرائز! رملہ جیسے ہی حویلی کے پچھلے لان میں گئی وہاں کا ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے رملہ آپی، ہیزل مسکراتے بولی۔ ہیزل کی بچی، میری جان نکال دی تھی تم نے، آپ کو سرپرائز بھی تو دینا تھا، کیا کرتی؟ وہ مسکراہٹ دباتی بولی۔ کیا کہا تھا؟ اکرما کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ اماں سائیں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ہیں لڑکی؟ نزت نے ہیزل کو دیکھتے پوچھا تو اکرما نے مسکراہٹ دبائی۔ اللہ خیر کرے، میری طبیعت کیوں خراب ہونے لگی؟ بندہ بات تو سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ ہیزل کا صدمہ نزہت کا صدمہ ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہادیہ نے بیٹی کو گھورا۔
میرا کیا قصور؟ رملہ آپی سب سے زیادہ محبت بھی تو آپ سے کرتی، مجھے لگا آپ کا کہوں گی تو جلدی آ جائیں گی اور دیکھ لیں۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، وقت گزر رہا ہے۔ اعتزاز شاہ نے بیوی کا دھیان بٹایا۔ سبھی کی بھرپور تالیوں میں کیک کٹ کیا گیا تھا۔ شاداب کہاں ہے بابی سائیں؟ نزہت نے اسے موجود نہ پاتے پوچھا۔ وہ اپنے دوست کی طرف گیا ہوا ہے۔ کیوں بھابی، آپ نے بتایا نہیں تھا کہ آج رملہ کی سالگرہ ہے؟ نزہت نے نسا سے ناراض ہوتے کہا۔ نہیں، اسے کوئی بہت ضروری کام تھا۔ نسا نے بات ٹالی۔ انہوں نے شاداب کو کہا تھا، مگر اس نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں جو سالگرہ سیلیبریٹ کرنے کی خوشی میں باقی کام چھوڑ دے۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی سالگرہ میں، نہ رملہ میں۔ وہ دو چار روز سے اس کا موڈ ویسے بھی کافی خراب تھا، پتہ نہیں کیوں، مگر اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ کھانا کھاتے بڑے سبھی جا چکے تھے سوائے ینگ پارٹی کے۔ وہ سبھی مل کر خوب ہلا گلا کر رہے تھے۔ دن مزید کچھ آگے سرک گئے تھے۔ رملہ کا دوسرا سیمسٹر بھی ہو چکا تھا۔ اس بیچ رملہ ذیشان کی ماں سے بھی ملی تھی۔ وہ بہت نفیس خاتون تھی، خود رملہ سے ملنے یونیورسٹی آئیں۔ ذیشان کو یہ پسند نہ تھا کہ وہ رملہ کو اکیلے بنا کسی رشتے کے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جائے۔ نہ رملہ جا سکتی تھی۔ ذیشان کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا، جبکہ رملہ کا تیسرا سیمسٹر شروع ہو چکا تھا۔ جب اچانک آغا سائیں نے سبھی کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ دیکھو احتشام، شاداب اپنی پڑھائی مکمل کر چکا ہے اور اب اس کی عمر ہو چکی ہے، شادی کی تو کیا سوچا ہے تم لوگوں نے؟ آغا سائیں، شاداب کی شادی؟ ہاں، میں چاہتا ہوں میری زندگی میں ہی شاداب کی شادی ہو جائے۔ تم لوگوں کو کوئی اعتراض؟ ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے آغا سائیں، مگر شادی کے لیے کوئی لڑکی بھی تو ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھی ہے کوئی؟ دیکھنی کیا ہے جب گھر میں لڑکی موجود ہے تو؟ احتشام شاہ نے ناسمجھی سے باپ کو دیکھا اور پھر بیوی کو۔ نسا کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ شاید جانتی تھی، کیونکہ نزہت اور نسا مسکرا رہی تھیں۔ رملہ اور شاداب کو رملہ سے بہتر کوئی لڑکی ہو سکتی ہے بھلا؟ اب کی بار احتشام شاہ مسکرائے۔ یہی حال اعتزاز شاہ کا تھا۔ نسا بہو، تمہیں یا احتشام تمہیں کوئی اعتراض؟ ارے آغا سائیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ رملہ گھر کی بچی ہے، میری بھتیجی ہے، مجھے رملہ سے آگے کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، پھر شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ آغا سائیں، وہ تو ٹھیک ہے، مگر پہلے بچوں سے ان کی رائے تو لے لیتے۔ التمش شاہ پہلی بار بولے۔ شاداب اور رملہ دونوں میرے پوتا پوتی ہیں، میرے فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گے باقیوں کی طرح۔ وہ التمش شاہ پر جتا گئے۔ خیر، شاداب سے میں بات کر چکا ہوں اور مجھے رملہ پر یقین ہے۔ شاداب نے ہاں کر دی تھی۔ نزہت کے لیے حیرت کا مقام تھا، اسے یقین نہ آیا۔ آغا سائیں، رملہ کو تو آپ جانتے، میری بچی کو صرف پڑھنے لکھنے کا شوق ہے، باقی اس کی زندگی کا فیصلہ تو اس کے بڑے ہی کریں گے۔ نزہت اپنی بیٹی کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ سبھی بہت خوش تھے۔ رملہ کی ماں، تم رملہ سے بات کرو، بیٹیاں ماؤں کے قریب ہوتیں، مگر اسے کھل کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے دینا۔ جی اعتزاز شاہ نے اپنی بیٹیوں کو آزادی دے رکھی تھی۔ وہ اپنے فیصلے ان پر مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بدر، رملہ، رمیشہ میں فرق نہیں کیا تھا۔ رملہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد سو رہی تھی۔ نزہت اسے بات کرنے کو اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ آج نزہت کے قدم زمین پر نہ لگ رہے تھے۔ اس نے جو سوچا تھا وہی ہو رہا تھا۔ شاداب اس حویلی کا سب سے بڑا پوتا تھا، اس کی ویلیو، اس کا مقام الگ ہی تھا۔ بے شک باقی پوتے بھی تھے، مگر شاداب کا منفرد ایٹیٹیوڈ اسے سب سے خاص بناتا تھا۔ نہ تو وہ کسی سے زیادہ فری ہوتا۔ اس کے ماتھے کے چڑھے تیور، اوپر سے آغا سائیں باتوں باتوں میں کہہ چکے تھے کہ اگلا سردار وہ شاداب کو بنائیں گے۔
ان کے بعد دستار شہادات کے سر رکھی جائے گی۔ نزہت جانتی تھی جو لڑکی شہادات کی بیوی بنے گی اس حویلی پر راج کرے گی۔ نسا کے نرم مزاج سے وہ ویسے ہی واقف تھی۔ رملہ کی پوزیشن بہت مضبوط رہے گی، ہر سیاہ سفید کی مالکن بن جائے گی۔ رملہ شہادات کی بیوی بنے، یہ خواب نزہت سالوں سے دیکھ رہی تھی۔ اوپر سے رملہ کا جذباتی پن صرف شہادات ہی سنبھال سکتا تھا اسے۔ رملہ کو پورا یقین تھا نزہت کو پورا یقین تھا رملہ کی شادی کے بعد رمیشہ کا جوڑ بھی تھا حویلی میں۔ اس کی بیٹیوں کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، دونوں بیٹیاں حویلی پر حکومت کریں گی، اور خود اس کی پوزیشن تو ویسے ہی مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گی۔ ایک پلان وہ کر رہی تھی اور ایک اس کا خدا، قسمت اس کی ترکیبوں پر مسکرا رہی تھی۔ نزہت کے قدم رکے تھے رملہ کی مسکراتی آواز سنتے۔ آپ کے علاوہ کسے سوچوں گی؟ وہ ایک ادا سے مسکراتی بولی تو دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ رملہ کی شفاف چھنکدار ہنسی کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ نزہت دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ اللہ حافظ، میں بعد میں بات کرتی ہوں سومی۔ رملہ جو اپنے دھیان میں بات کر رہی تھی آہٹ پر گڑبڑائی، مگر جلدی سے خود کو نارمل کرتے بات سنبھالتے بولی۔ چہرے کا رنگ اڑا مگر اس نے نارمل کرنا چاہا۔ ارے اماں سائیں آپ! وہ پلٹ کر خود کو نارمل ظاہر کرتی بولی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ نزہت نے غصے سے پوچھا۔ سومی سے۔ اس نے مسکرا کر کہا، رملہ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا، بتاؤ کون تھا وہ؟ اب کی بار نزہت رملہ کا بازو پکڑتے سختی سے بولی، کیا بات کر رہی ہیں اماں سائیں؟ بتایا نا رملہ، معصومیت کا ڈرامہ میرے سامنے مت کرنا۔ ماں ہوں تمہاری، تمہارے ہر رنگ سے واقف ہوں، بتاؤ کس سے بات کر رہی تھی؟ میں کتنے دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں تم کسی سے رابطے میں ہو، کون ہے وہ؟ اگر حویلی میں کسی کو کانوں کان خبر ہو گئی کہ تم کون سا گل کھلا رہی ہو تو کھال کھینچ لیں گے آغا سائیں۔ بس اماں سائیں، آغا سائیں، آغا سائیں، تنگ آ گئی ہوں میں ہر وقت اسی نام سے۔ یہ نہ کرو آغا سائیں کو برا لگے گا، وہ نہ کرو آغا سائیں کو ناگوار گزرے گا۔ ہنک کر رہی تھی میں لڑکے سے بات پسند کرتی ہوں میں کسی کو۔ نزہت کا ہاتھ اٹھاتا اور رملہ کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ کیا بکواس کی، عقل کی اندھی تیرا دماغ کام کرتا ہے کیا بک رہی تھی؟ نزہت نے رملہ پر قہر آلود نگاہ ڈالتے جلدی سے گئی باہر جھانکا۔ کوئی باہر موجود تو نہیں تھا اور پھر دروازہ لاک کرتے اس تک آئی۔ تمہیں یونیورسٹی پڑھنے بھیجا تھا کہ محبتیں لڑانے؟ نزہت کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اماں سائیں، رملہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ آج تو یہ بکواس کر لی تم نے، مگر آئندہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ پسند کرتی ہوں۔ تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں آغا سائیں نے فیصلہ کیا ہے۔ کا کیا مطلب؟ رملہ اپنے گال کی جلن بھولتے بولی، آغا سائیں نے تمہارا اور شہادات کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کیا؟ آہستہ آواز نہ اونچی ہو تمہاری۔ یہ میری زندگی ہے اماں سائیں، اور فیصلہ بھی میں ہی کروں گی۔ آغا سائیں کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ وہ چیخی۔ مجھے ذیشان سے محبت ہے۔ نزہت چونکی بیٹی کی خود سری سے۔ کون ہے یہ ذیشان؟ رملہ جذباتی تھی، یہ معلوم تھا نزہت کو، مگر آج دیکھ بھی رہی تھی یہ لڑکی اپنا نقصان کرے گی اسی جذباتی پن سے۔ وہ ناسمجھ کم عقل تھی، نزہت نہیں۔ اسے رملہ کو ہینڈل کرنا آتا تھا۔ کون ہے ذیشان؟ بتاؤ مجھے، کس خاندان سے تعلق ہے؟ کتنے بہن بھائی ہیں؟ باپ کیا کرتا ہے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اچھا تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ جس
کس کمپنی کا فون استعمال کر رہی ہو؟ رملہ نے ناسمجھی سے دیکھا، بھلا یہاں کیا تعلق تھا فون کا؟ بتاؤ رملہ، کس ماڈل کی گاڑی میں یونیورسٹی آتی جاتی ہو؟ جس یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو اس کی فیس پتہ ہے کتنی ہے؟ یہ جو جوڑا پہنا ہے کس برانڈ کا ہے؟ بلکہ آؤ میرے ساتھ۔ نزت نے اس کا بازو پکڑا اور کھینچ کر اسے اس کے ڈریسنگ روم کے وارڈروب کے سامنے لے آئی۔ ایک ساتھ سارے پٹ کھول دیے جہاں رملہ کا ایک سے بڑھ کے ایک قیمتی نفیس سوٹ لگا ہوا تھا۔ کتنے سوٹ ہیں جو تم نے پہنے بھی نہیں اور ان فٹ کر دیے اور انفٹ کر دیے۔ قیمت جانتی ہو ان کی؟ کچھ سوٹ ایسے ہیں جنہیں ایک بار پہننے کے بعد تم نے دوسری مرتبہ پہننا پسند نہیں کیا اور اٹھا کر ملازمہ کو دے دیے۔ کبھی کسی نے تم سے سوال کیا، بتاؤ کہاں سے آتے ہیں یہ قیمتی سوٹ، یہ برانڈڈ جوتے جو ہر روز تم اپنے سوٹ کے ساتھ میچ کر کے پہنتی ہو؟ کہاں سے آتے ہیں یہ بیگ جو لیتی ہو؟ اپنے فون کا ماڈل دیکھو۔ جس گاڑی میں تم یونیورسٹی جا رہی ہو وہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے نیو لی ہے کہ وہ تمہیں ڈرائیونگ سکھانے کے بعد دیں گے تاکہ تم کسی ڈرائیور کے ساتھ نہ آیا جایا کرو۔ جس کمرے میں تم بیٹھی ہو اس کا اے سی 24 گھنٹے چلتا ہے۔ ایک یونٹ کی قیمت پتہ ہے؟ یونیورسٹی جاتے تمہیں جو پاکٹ منی ملتی ہے کہاں جاتی ہے؟ کسی نے حساب مانگا؟ ہر ماہ اچھے سے اچھے ہوٹل میں تم سبھی کزن کھانا کھانے جاتے ہو۔ شہر بل کو کبھی دیکھا ہے؟ کہتی ہو فرق نہیں پڑتا۔ کہاں سے ہوتے ہیں یہ شوق پورے؟ کبھی سوچا ہے رملہ؟ حالی محبتیں پیٹ نہیں بھرتی، اچھے اچھوں کی محبت کا بھوت ایک ہی ماہ میں اتر جاتا ہے جب مہینے کے بعد جیب خالی ہوتی ہے۔ کبھی گزاری ہے ایسی زندگی جہاں مہینے کے آخر میں سبزی کے پیسے بھی نہ ہوں؟ یہ محبت پیار کتابی باتیں ہیں، اصل زندگی میں ضروریات ہوتی ہیں ضروریات، مگر محبت بھی کوئی چیز ہے۔ مانتی ہوں ذیشان امیر نہیں ہے مگر مجھے شہداد شاہ سے شادی نہیں کرنی۔ اماں سائیں، آپ نے اس کے تیور دیکھے ہیں؟ سیدھے منہ بات نہیں کرتا ٹھیک سے۔ ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ہفتہ دیتی ہوں۔ نظر جانتی تھی مشکل ہو جائے گی۔ آغا سائیں کو جواب چاہیے تھا مگر رملہ کا دماغ ٹھکانے لگانا ضروری تھا۔ کیا کرتا ہے ذیشان کا باپ؟ نزت نے خود کو ٹھنڈا کرتے پوچھا۔ بینک میں کام۔ عہدہ کیا ہے؟ اسسٹنٹ ہے یا کیشیئر؟ میں نہیں جانتی۔ نزت اپنی بیٹی کے ناز و نخروں سے واقف تھی۔ ایک بیگ بھی لینا ہوتا تو کئی ہزار کی شاپنگ کر آتی ساتھ فضول میں۔ ذیشان کا آگے کیا ارادہ ہے؟ وہ اسکالرشپ پر پڑھ رہا ہے، آگے شاید باہر جائے گا۔ نزت ہنسی، مطلب یونیورسٹی کی فیس معاف ہے؟ جی ٹھیک ہے، اس ایک ہفتے میں تمہیں حویلی کی طرف سے ملی تمام ضروریات چھوڑنی ہوں گی، ایک عام لڑکی کی طرح یونیورسٹی جانا ہوگا۔ کل سے تم اپنے ساتھ اپنا کریڈٹ کارڈ اور والیٹ نہیں لے کر جاؤ گی سوائے چند سو کے کہ تمہیں مکمل ذیشان کے گھر کے طرز پر یہ ہفتہ گزارنا ہے۔ اماں سائیں، نہ رملہ، تمہیں شہداد اور ذیشان میں فرق خود سمجھ آ جائے گا۔ تم ہیرا چھوڑ کر لوہے کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ شہداد کو آغا سائیں اس علاقے کا سردار بنا رہے ہیں، جانتی ہو اس کا مطلب؟ جو اس کی بیوی بنے گی راج کرے گی اس حویلی پر، اس کا حکم چلے گا۔ یہاں تمہاری تو مت ماری گئی ہے، جس کی ابھی نوکری کام دھندے کا اتا پتہ نہیں، اس کے پیچھے تم ایک ویل سیٹل انسان کو چھوڑ رہی ہو۔ تم جانتی ہو نسا بھابی تمہیں کتنی محبت کرتی ہیں، بیٹی مانتی ہیں تمہیں، اور تم بے وقوف حویلی میں نوکروں کی فوج ہے، پانی تک تو تم جا کر پیتی نہیں۔ وہاں دیکھوں گی میں تمہیں۔ ذیشان اور اس کے گھر والے کتنے نوکر رکھ کر دیتے ہیں جن کا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہوگا ایک مہینے کی سیلری سے، اور یہ خوش فہمی اپنے دماغ سے نکال دینا کہ آغا سائیں تمہیں تمہاری شادی اس
ذیشان سے خوشی خوشی کریں گے۔ پہلی بات وہ مانیں گے نہیں۔ وہ مانیں گے نہیں۔ چلو فرض کرو وہ مان بھی جائیں تمہارے رونے دھونے سے، پر یاد رکھنا اس حویلی سے رخصت کرتے وہ تم سے ہر رشتہ ختم کریں گے۔ تو یہ جو تمہارے پاس بینک بیلنس ہے اسے تو بھول ہی جانا۔ کوئی سہولت میسر نہیں رہے گی تمہیں حویلی سے، صرف نام کا رشتہ رہ جائے گا۔ تمہارے باپ نے آج بڑے مان سے کہا ہے سب کے بیچ کہ اس کی رملہ اپنے باپ کا کہا نہیں ٹالے گی۔ تمہارے اس فیصلے کے بعد تمہارا باپ جو تم پر جان چھڑکتا ہے کبھی منہ نہیں لگائے گا تمہیں، اور اپنے بھائی کو تم جانتی ہو خاندانی روایات اور رسم و رواج میں وہ آغا سائیں کے بعد جانا جاتا ہے۔ اتنا تو شاداب ان چیزوں کو نہیں مانتا جتنا وہ، تو ہر چیز کو سوچ سمجھ کر سامنے رکھتے فیصلہ کرنا۔ اپنے مستقبل کو کل کو میرے سامنے آ کر رونا مت رونا کسی چیز کا کہ میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا۔ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ کچھ دن کے اندر اندر اپنا فیصلہ سنا دینا تاکہ تمہیں یہاں سے رخصت کرتے میں رمیشا کا سوچوں۔ تم نہ سہی تو میری دوسری بیٹی بھی ہے، شاداب جیسے ہیرے کو میں ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی۔ تم نہ سہی تو میری رمیشا یہاں راج کرے گی۔ نزد رملہ کے دماغ کو سوچوں کے بھنور سے الجھا کر خود پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ رملہ کے دماغ سے کھیل کر گئی تھی، جانتی تھی رملہ اپنی خواہشات، اپنی عیش و عشرت بھری زندگی کبھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ نزد بات ہوئی رملہ سے، نہیں بھابی آج اس کا کوئی ضروری ٹیسٹ ہے۔ رات بڑی محنت سے پڑھ رہی تھی تو بات نہیں ہو سکی۔ چلو کوئی بات نہیں، بچی بڑی محنت سے پڑھ رہی ہے، اللہ کامیاب کرے۔ آمین بھابی سائیں۔ رملہ یونیورسٹی آئی تو ذیشان بائیک سے ٹیک لگائے اسی کے انتظار میں تھا۔ رملہ کے قدم رکے کچھ فاصلے پر۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 2 دن پہلے کا منظر گھوما، ذیشان کو دھوپ میں کھڑے دیکھتے جب شاداب کی سیاہ پراڈو حویلی میں انٹر ہوئی تھی۔ گارڈ نے بھاگ کر ڈور کھولا تھا، تب وہ شاہانہ انداز میں اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ سیاہ ہی شلوار قمیض میں، آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے، پاؤں میں قیمتی چمچماتے جوتے، کلائی میں قیمتی گھڑی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ رملہ اوپر کھڑی تھی، سپہر کا وقت تھا۔ اس کی سراسری سی نگاہ گئی تھی مگر چند پل کو ٹھہری، مگر اس وقت اس کے دماغ میں ایسا کچھ نہیں آیا تھا کیونکہ شاداب کسی سے فری نہیں ہوتا تھا ہیزل کے علاوہ۔ بہت کم وہ کسی سے مسکرا کر بات کرتا۔ رملہ کے دماغ پر نزد کی باتیں اثر کر رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے وہ نہ چاہتے بھی شاداب اور ذیشان کا مقابلہ کرنے لگی۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ ذیشان رملہ کو دیکھ چکا تھا، اس کے قریب آتے بولا۔ نہیں کچھ نہیں، رملہ نے نفی کی۔ اور پھر ایسے ہی وہ سارا دن یونیورسٹی میں شاداب اور ذیشان کا مقابلہ کرتی رہی۔ ہر لحاظ سے شاداب ذیشان سے آگے تھا، چاہے وجاہت ہو یا دولت۔ مردانہ حسن اور دولت سے مالا مال تھا۔ حسین تو ذیشان بھی تھا، اس کی شکل اور پرسنالٹی پر ہی تو یونیورسٹی کی لڑکیاں مرتی تھیں۔ مگر روپے پیسے میں وہ بہت نہیں بہت زیادہ شاداب سے پیچھے تھا۔ رملہ تم نے رنگ کیوں اتار دی؟ پسند نہیں آئی؟ اچانک ذیشان کا اس کے ہاتھ پر دھیان گیا۔ رنگ؟ وہ غائب دماغی سے بولی۔ ہاں رنگ۔ ذیشان نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ یہ تو میں نے خود اتاری تھی، اماں سائیں پوچھتی تو کیا کہتی؟ اس کے حجاب کی وجہ سے گال کا تھپڑ کسی کو نظر نہیں آیا تھا، ورنہ ذیشان تو بعد میں پوچھتا، پہلے حویلی والے سوال کرتے، وجہ پوچھتے۔ ہوں، ذیشان نے سر ہلایا۔ اچھا، شاید کل میں یونیورسٹی نہ آؤں۔
کیوں خیریت؟ ذیشان پریشان ہوا۔ بس ایسے ہی دل کر رہا۔ اور میرے دل کا کیا؟ ذیشان اسے دیکھتے گہرا سانس بھرتے بولا تو رملہ نے نظریں چرائیں۔ اصل میں کل میرے ننیال میں ہماری دعوت ہے۔ اوہ! ذیشان کا مسکراتا چہرہ بجھ سا گیا۔ پرسوں تو آؤ گی نا؟ ضرور، پھر ٹھیک ہے، ایک دن مشکل سے نکال لوں گا۔ رملہ کی نگاہ اپنے ہاتھ میں پکڑی رنگ پر تھی، نازک سی، نفیس۔ اس کے دماغ اور دل کے درمیان جنگ جاری تھی۔ کیا وہ ایسے حالات میں گزارا کر لے گی؟ نہیں، وہ ایسی زندگی کا کیسے انتخاب کر لیتی جان بوجھ کر جو مشکلات سے بھرپور ہوگی؟ اس کا دماغ الجھا ہوا تھا، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ کیا ہوا؟ آج میری بچی نے یونیورسٹی نہیں جانا؟ نہیں تائی سائیں، آج میرا کوئی اہم لیکچر نہیں تھا تو سوچا چھٹی کر لوں۔ السلام علیکم۔ اسی پل ہال میں شاداب کی بھاری گمبھیر آواز گونجی تھی۔ رملہ کی نگاہ اٹھی اس کی جانب۔ وہ جاگنگ کر کے لوٹا تھا، رائل بلو ٹی شرٹ جس کی ہاف سلیوز اس کے پھولے ہوئے مسلز کے ساتھ چپکے ہوئے تھے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے، ساتھ سیاہ کاٹن کا ٹروزر پہنے۔ اس کا سفید چہرہ جو سرخ ہو رہا تھا بھاگنے کی وجہ سے۔ ملازمہ پانی لے کر آئی تھی۔ شاداب گلاس لیتے پانی پینے لگا جبکہ رملہ کی نگاہ اس کی شخصیت کے سحر میں جکڑ گئی تھی۔ دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ کہیں غلطی تو نہیں کر رہی تھی؟ دل سے آواز آئی۔ اسے ذیشان سے محبت نہیں تھی، وہ وقتی مردانہ اٹریکشن تھی شاید، جسے وہ محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ رملہ آپی، لالا کو نظر لگانی ہے کیا؟ ہیزل جو ابھی آئی تھی نیچے تیار ہوتے اس کی نگاہ پڑ چکی تھی رملہ پر، جو ٹیکی باندھے شاداب کو دیکھ رہی تھی۔ رملہ سٹ پٹائی ہیزل کی آواز پر۔ نہیں تو وہ بوکھلا گئی ہیزل کی بات پر۔ شاہ بچی، اتنی گرمی ہے اور تم جاگنگ کرنے باہر گئے تھے؟ نزہت پیار سے فکر مندی سے بولی۔ مجھے عادت ہے، وہ کہتے فریش ہونے چلا گیا۔ پسینے سے شرابور تھی اس کی شرٹ، بلکہ اس کی گردن اور ماتھے پر بھی پسینے کے قطرے شبنم کی طرح چمک رہے تھے۔ نزہت نے بیٹی کو دیکھا تھا داد طلب نظروں سے کہ دیکھو میری پسند۔ رملہ کچھ نہ بولی اور وہ سارا دن رملہ نے شاداب پر نظر رکھی، اس کے ناشتے سے اس کی گفتگو کے سٹائل تک، اسے ہر چیز میں کمال حاصل تھا۔ بے شک وہ ایک پرفیکٹ انسان تھا۔ یہ کیا ہے بھابی؟ یہ میری اماں نے مجھے شادی پر دیا تھا۔ نزا اپنے مائیکہ کا دیا سیٹ مہوش کو دکھا رہی تھی۔ بھابی، آپ کا سیٹ بہت پیارا ہے۔ شاداب کی دلہن کو دینے کا تو نہیں سوچ رہی؟ ٹھیک سمجھی ہو تم، یہ پورا سیٹ ہے۔ میں سوچ رہی ہوں اس کے کنگن شاویز کی دلہن کے لیے رکھ لوں اور یہ سیٹ رملہ کو دے دوں۔ یہ ٹھیک رہے گا بھابی؟ کیوں نزہت بھابی؟ مہوش نے نزہت سے پوچھا۔ بھائی مرضی ہے نزا بھابی کی، میری رملہ تو اب انہی کی ہے، جو چاہیں دیں۔ نزہت مسکراتے بولی۔ میں اپنی بچی پر سارے ارمان پورے کروں گی۔ یہ تو اس لیے دوں گی کہ یہ میری اماں اب حیات نہیں، تو نانی کی طرف سے یہ میری رملہ کے لیے تحفہ جس میں ان کی ڈھیر ساری محبت شامل ہے۔ رملہ کی نگاہ اپنے ہاتھ کی انگوٹھی پر گئی جہاں وہ چھوٹی سی رنگ اور کہاں وہ زیورات۔ شاید اماں سائیں ٹھیک کہہ رہی تھی۔ رملہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، وہیں سے پلٹ گئی۔ ایک طرف وہ محبت جس کا وہ دم بھر رہی تھی جبکہ دوسری طرف زندگی کی عیش و عشرت۔ شاداب جیسا بندہ۔ رملہ نے آئینے میں خود کو دیکھا اور پھر ہاتھ میں پہنی رنگ کو۔ اگلے پل اس نے اتارتے شیشے کے رنگز باکس میں اسے پھینک دیا۔ 4 دن کی محبت کی اتنی ہی زندگی تھی، مگر اس محبت کا انجام بھیانک تھا جو کسی کی زندگی کھا گیا۔ حال آج کی رات قیامت کی رات تھی، گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حیدر کو گود میں لیے بنا آواز رو رہی تھی، آنکھیں جر رہی تھیں، اس کے آنسو حیدر کے کمبل پر گرتے جذب ہو رہے تھے۔ سارے بچے سو رہے تھے، علان، اذغان، ابیشہ، حنین، آریان، اشل، حیدر، سارے اسی کمرے میں تھے۔
سے اماں بھی پاس تھیں، ان کے حویلی لوگوں سے بری تھی، اس لیے بچوں کو کمرے میں بند رکھا تھا۔ دن کو تو کسی کو ہوش نہ تھا، ان میں سے کوئی کمرے میں نہ آ سکی۔ ہوا ہی ایسا تھا، اتنا بڑا غم کا پہاڑ، وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ حورین کا اچانک جانا انہیں توڑ گیا تھا۔ یاشا اور اماں بھی نے یہ بچوں کو سنبھالا تھا۔ ابھی ہیزل اور نمش آئی تھیں۔ نمش اشل کو سوئے دیکھتے چلی گئی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی حیدر کو دیکھتے، اس کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ ابھی دیکھا تو حیدر کو سینے سے لگائے کتنی دیر روتی رہی تھی، مگر باہر بھی دیکھنا تھا سبھی۔ ابھی یہاں ہیزل تھی، اسی پل انششا دوپٹے سے ناک پونچھتے اندر داخل ہوئی۔ وہ اکرما کی حالت دیکھتے کتنی دیر روتی رہی تھی، یہ کیا ہو گیا تھا پلوں میں۔ انششا ابھیشا کو دیکھنے آئی تھی، مگر اس کے قدم رکے تھے۔ حیدر کو دیکھتے اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسوں کی برسات شروع ہوئی۔ انششا نے ہیزل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہیزل انششا کو دیکھتے اس کے ساتھ لگتے ہچکیوں میں رونے لگی۔ بس ہیزل، حور کی زندگی ہی اتنی تھی، صبر کرو۔ صبر تو ابھی انششا کو خود نہیں آیا تھا، مگر تسلی دینی تھی اسے بھی اور اپنے دل کو بھی۔ ایک دوسرے کا سہارا بننا تھا۔ اکرما کو، حیدر کو، ان سب کی ضرورت تھی۔ بھابھی کیسے صبر کروں، اس ننھی سی جان کو دیکھتے میرا دل پھٹ رہا ہے۔ اس نے ابھی آنکھ بھی نہیں کھولی اور ماں چلی گئی۔ بھابھی، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا معصوم سے اس کی ماں کو چھیننا؟ کیوں ایک بھابھی، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں ایک معصوم سے اس کی ماں کو چھینا؟ بھابھی، اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم نہ آیا، ترس نہ آیا؟ یہ خدا سے شکوہ نہیں بلکہ اس کے اندر کا درد بول رہا تھا۔ دل غم سے رنجیدہ تھا، تکلیف ابھی حد سے باہر تھی۔ ہیزل، دعا کرو حور کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی اگلی منزل آسان فرمائے۔ ہم نے بھی ایک دن وہیں جانا ہے۔ انششا ہیزل کو تسلی دیتے بے آواز خود بھی رو رہی تھی۔ شاویز اکرما کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اکرما کی حالت اسے رلا رہی تھی۔ شاویز کی سرخ آنکھوں سے ضبط کے باوجود بھی سرخ آنسو گر رہے تھے۔ وہ ہونٹوں پر بند مٹھی رکھے بیٹھا تھا۔ وقت مدھم روی سے گزر رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں، غم اور خوشی دونوں کی رات نہیں گزرتی۔ آج کی رات کسی کی آنکھ ایک پل کو بھی نہ جھپکی تھی۔ کہیں دور اذان ہونے لگی تھی۔ کسی کو تو ہمت کرنی تھی۔ آریان کو ابھی فیڈ کروا کے آئی تھی۔ نسا بیگم، مہوش، نور سبھی ہال میں بیٹھی تھیں۔ زرناب، گل ابر، گل خانم، اس کے علاوہ حورین کی فیملی کی کچھ خواتین۔ ارحا نے ملازمہ کو کچن میں بلایا تھا تاکہ چائے پانی کا بندوبست کر سکے۔ ساتھ افنان کو کال ملائی تھی۔ مسرت بھی، آپ سبھی کے لیے چائے کا پانی رکھیں۔ افنان، آپ مہمانوں کے لیے ناشتے کا بندوبست کریں۔ بے شک کسی کے حلق سے ایک نوالہ نہیں اترنا، مگر جو مہمان ہیں وہ تو بھوکے نہ رہیں۔ رات سے کسی نے ایک نوالہ نہیں لگایا۔ رات کھانا آیا تھا اندر، مگر برہان اپنی نگرانی میں مہمانوں کے لیے کچھ کھانا کچن میں رکھوا کر گیا تھا، مگر کسی نے نہ کھایا۔ حویلی سے تو کسی کو اپنی ہوش نہیں تھی، کھانے کی حق ہوتی۔ کچھ خواتین کے ساتھ بچے تھے جن کے لیے رات حویلی کے نچلے 3 کمرے کھولے گئے تھے، جہاں مائیں اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھیں۔ اچھا، کچھ دیر تک ناشتہ آ جاتا ہے، افنان کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں۔ اگر حور کے جانے کا دکھ عورتوں کو تھا تو اکرما کی حالت مردوں کو بھی رلا چکی تھی۔ حیدر کیسا ہے؟ ارحا ہیزل کے پاس ہے۔ افنان، مجھے حیدر کا دکھ رلا رہا ہے۔ وہ ننھا سا بچہ کیسے رہے گا ماں کے بنا؟
ارحا کے آنسو ایک بار پھر سے گرنے لگے۔ بس ارحا، خدا صبر دیتا ہے، اس کی مثال، اس کی زندہ مثال میں تمہارے سامنے ہوں۔ افنان کی آنکھ سے آنسو لڑکھڑاہٹ کے باوجود گرا۔ افنان کی آنکھ سے آنسو لڑکھڑایا ضبط کے باوجود۔ بلکہ میرے علاوہ نمش، انشا، کئی بچے ملیں گے جو ماں کی ممتا سے محروم پل ہی جاتے ہیں۔ خدا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، جیسے انشا کے لیے تم لوگ، نمش کے لیے اماں بھی، اور میرے لیے، کہتے وہ رکا، آپ کے لیے تیمور شاہ۔ ارحا نے اس کا ادھورا فقرہ مکمل کیا، اور ان سے پہلے سفینہ اور اسلم۔ خدا اگر ایک چیز لیتا ہے تو اس پر آہستہ آہستہ صبر دے دیتا ہے۔ ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، مگر اگر کوئی اس محرومی کو اپنی محبت سے بھر دے تو تکلیف کچھ حد تک کم ہو جاتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور کسی کے سر پر ہاتھ رکھنے کا اجر تو خدا دیتا ہے۔ بس دعا کرو، اگر حیدر سے خدا نے ماں کی صورت خورین کو لیا ہے تو کوئی ایسی وسیلہ بنائے جو خورین کی کمی کو پورا تو نہیں کر سکے، جو خورین کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی، مگر اسے کمی محسوس بھی نہ ہونے دے۔ آمین۔ میں ناشتے کا بندوبست کرتا ہوں۔ افنان اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے چلا گیا۔ ملازمہ بھی اپنے آنسو صاف کرتے چائے بنانے لگی، جبکہ ارحا چائے کے کپ نکالنے لگی۔ مہمان زیادہ تھے، چائے کا بندوبست انہیں حویلی ہی کرنا تھا۔ کل صبح سے سبھی بھوکے تھے، رات بھی گاؤں کے مختلف لوگ اپنی استعداد کے مطابق چائے پانی لاتے رہے تھے، مہمانوں کے لیے، مردوں کی طرف بھی اور خواتین کی طرف بھی۔ ابھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ کچھ دیر تک چائے بن گئی تھی اور افنان ناشتہ بھی لا چکا تھا۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ انشا 2 بار جا کے اکرمہ کو چیک کر چکی تھی۔ وہ ابھی بے ہوش ہی تھا۔ شاید ایک طرف سے اچھا ہی تھا کہ اس کا دماغ آرام کی حالت میں رہے گا، مگر ایسا کب تک ہونا تھا؟ مہمان خواتین اور مرد ناشتہ کر چکے تھے۔ ارحا اور انشا نے زبردستی چند نوالے حور کی بہنوں کو کھلائے تھے اور پھر حویلی کی عورتوں کو، جبکہ امینہ بیگم تو اکرمہ کی طرح بے ہوش تھیں۔ انشا انہیں بھی وقفے وقفے سے چیک کر رہی تھی۔ شدید غم تھا، مگر سبھی لڑکیوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں اٹھا رکھی تھیں۔ یاشا آؤ میرے ساتھ، میں سبھی بچوں کے کپڑے اور دودھ، ڈائپر وغیرہ تمہیں دیتی ہوں۔ ہیزل اٹھتے بولی، جی۔ ہیزل سب سے پہلے اپنے کمرے میں آئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ آن کرتے الان ازکان کے کپڑے اور ڈائپر لیے۔ دودھ تو ان کا پہلے ہی نیچے تھا، اور پھر وہ نمش شاداب کے کمرے میں گئی تھی۔ وہاں سے اشل کی چیزیں لیتے اس نے دروازہ احتیاط کے لیے لاک کر دیا تھا، بلکہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر کے آئی تھی۔ اس کے بعد وہ اکرمہ حور کے کمرے کے سامنے رکی۔ ہیزل کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اندر سے آتی زندگی سے بھرپور کہکے کھلکھلاہٹوں کی آواز اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ پرسوں وہ سبھی حور کے پاس حیدر کی شاپنگ دیکھ رہی تھیں۔ ہیزل ہد پر ضبط کے پہرے بٹھائے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ افسوس تو یہ تھا کہ ہر چیز ویسے کی ویسی ہی پڑی تھی، مگر جس کی چیزیں تھیں وہ جا چکی تھی۔ ہر طرف حیدر کے لیے منگوائے گئے کھلونے پڑے تھے جو ابھی سیٹ نہیں کیے گئے تھے۔ یاشا بھی رو رہی تھی۔ حور کی تصویریں، شادی کی، اس کے استعمال کی چیزیں جو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تھیں، حور کے لیڈی پرفیوم کی بھینی بھینی مہک ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ ہیزل ڈریسنگ روم میں آئی۔ ہر طرف حور کی یادیں، اس کی چیزیں بکھری تھیں۔ ہیزل حور کے کپڑے سیٹ دیکھتے اور خود پر کنٹرول نہ کر سکی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ حیدر کے کپڑے اٹھاتے، اس کی ضرورت کی چند چیزیں لیتے، ہیزل آنسو صاف کرتے باہر نکلی۔ جب ان کی یہ حالت تھی، حور کو یاد کرتے، اس کی چیزوں کو دیکھتے تو اکرمہ پر کیا گزرنی تھی، اس کی تکلیف کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ اکرمہ ہوش میں آ چکا تھا۔ سبھی کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس نے کچھ نہ کھایا، بلکہ وہ قبرستان چلا گیا تھا۔ وہاں کئی گھنٹے گزار کر واپس آیا۔
تھا بلکہ لایا گیا تھا، شاویز اسے لے کر آیا تھا۔ لوگ آ رہے تھے تعزیت کرنے کے لیے۔ اکرما کے لبوں پر فکر لگ چکا تھا، وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کوئی کیا کہہ رہا تھا، اسے آواز تو آتی مگر سمجھ نہ۔ اکرما یار تھوڑا سا کھا لے کچھ، 2 دن گزر چکے ہیں۔ اسے کچھ کھائے بلکہ پانی کا گھونٹ بھرے۔ میرے بھائی حورین کی روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی، تمہیں ایسے دیکھتے یہ پانی پی لے۔ مگر وہ ساکت ایک ہی جگہ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اکرما زرحان نے پانی کا گلاس اس کے لبوں کے قریب کیا مگر بے فائدہ۔ اکرما ہوش میں آؤ، سنبھالو خود کو، حورین جا چکی ہے، خدا کی چیز تھی اس نے لے لی، مگر یہاں جو ہیں وہ بھی تمہارے کچھ لگتے ہیں۔ حورین جاتے ہوئے تمہیں ایک ذمہ داری دے کر گئی ہے، بھول گئے ہو کیا؟ اندر تمہارا 2 دن کا بچہ بھی ہے جسے تم نے ابھی تک دیکھا نہیں۔ خدا نے اس کے سر سے ماں کا سایہ لے لیا، کیا تم اسے باپ کے سائے سے بھی محروم کر دو گے؟ ایک بار تمہیں اس کا خیال نہیں آیا؟ نہ اس کا پوچھا کہاں ہے، کیسا ہے، کس کے پاس ہے؟ شاداب سختی سے بول رہا تھا۔ ضروری تھا اکرما کو اس صدمے سے نکالنا۔ حیدر کو تمہاری ضرورت ہے اکرما، ہمارے لیے نہیں تو حورین کی آخری نشانی، اپنے بیٹے کے لیے سنبھالو خود کو۔ شاداب کی سخت باتوں کا اثر ہوا تھا۔ اکرما کی آنکھ سے آنسو لڑکھڑاتے گرا اور پھر وہ شاداب کے ساتھ لگتے بچوں کی طرح رویا کہ شاداب سے اسے چپ کروانا مشکل ہو گیا۔ اکرما لالا اسے نہیں اٹھائیں گے؟ حیدر کی آواز پر اکرما شاداب سے الگ ہوا۔ حیدر کی گود میں وہ ننھی سی روح تھا جو حورین کی نشانی تھا، حورین بھابھی کے جیسا ہے۔ حیدر اپنی باہوں میں موجود حیدر کو آگے کرتی بولی۔ اکرما کے بے جان قدموں میں جیسے جان آئی تھی، وہ آگے بڑھا، حیدر بھی آگے ہوئی۔ اکرما کی آنکھوں سے آنسو لڑکھڑاتے زمین پر گر رہے تھے۔ اس نے حیدر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، وہ سو رہا تھا۔ سب نے کہا تھا حیدر واقعی وہی تھا، ماں کا عکس۔ اکرما نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ باپ کا پہلا لمس۔ حیدر کسمسایا مگر بیدار نہ ہوا۔ اکرما اسے سینے سے لگائے روتا رہا۔ حیدر بھی گھبرا کر نیند سے اٹھا اور رونے لگا۔ حیدر نے اسے اکرما سے لیا۔ اکرما لالا آپ کو ہمت کرنی ہوگی حیدر کے لیے۔ اکرما پانی پیو۔ بدر نے اسے تھامتے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ اکرما ٹینشن اور کمزوری سے لڑکھڑایا تھا۔ جب بدر نے اسے تھام لیا، اس کے بھائی اس کے ساتھ اس کے گرد کھڑے تھے۔ بیٹھو۔ شاداب نے اسے بٹھایا اور نوالا اس کے منہ کے قریب کیا جیسے کسی چھوٹے بچے کو کھلایا جاتا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کے سر پر ایسے ہی تھا جیسے باپ۔ اس کے چھوٹے سبھی بھائیوں میں اس کی جان بستی تھی۔ شاداب اکرما کو کھانا کھلانے لگا جس کے حلق سے بامشکل نوالا نیچے جا رہا تھا۔ اکرما یہ خدا کی رضا تھی، محبت کھونے کا درد، تکلیف۔ میں جانتا ہوں یہ وقت مشکل ہے مگر یہ ہمارے بس میں نہیں تھا، ورنہ لڑ جاتے، مگر تمہاری حورین کو کچھ نہ ہونے دیتے۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وہ گزر رہا تھا۔ حورین کے کل کا حتم بھی گزر گیا تھا۔ حیدر کو ڈائریا ہو گیا، دودھ نہ سوٹ کرنے سے ایک رات ہاسپٹل میں رکھنا پڑا۔ شہر قائلہ نمش اور شاداب کے علاوہ اکرما خود تھا ساتھ۔ غم گیا تو نہیں تھا مگر صبر آ رہا تھا ہولے ہولے۔ اب حیدر کی ٹینشن زیادہ تھی، سبھی اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے انڈر آبزرویشن رکھا تھا، دودھ چینج کیا گیا تھا مگر اسے سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے ماں کا دودھ بیسٹ تھا مگر ماں کہاں سے لاتے؟ ایک کے بجائے اسے 2 دن بعد گھر لائے تھے مگر ڈاکٹر نے کہا تھا اسے ڈبے کا دودھ بہت کم مقدار میں دیا جائے، پیٹ بھر کے نہ، تاکہ وہ ہضم بآسانی کر سکے۔ حورین کو گئے 5 دن ہو گئے تھے۔ سارے چلے گئے تھے سوائے حورین کے والدین کے، کل شاید وہ بھی چلے جاتے۔ بس بچہ، بس میری جان، پھپھو کے شہزادے۔ حیدر نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بچہ حیدر کب سے حیدر کو لیے چکر کاٹ رہی تھی، اسے چپ کروا رہی تھی مگر وہ روئے جا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے حیدر کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں حیدر کو پھر سے ہاسپٹل لے جانا چاہیے۔ نمش بھی پریشانی سے وہیں کھڑی تھی۔ لائیں مجھے دے، میں دیکھتی ہوں۔
ورشا نے ہیزل سے کہا۔ ہیزل نے حیدر کو اس کی طرف بڑھایا جسے لیے ورشا چپ کروانے لگی، مگر اس معصوم کو اس وقت ان لاڈ کی نہیں بلکہ دودھ کی ضرورت تھی۔ مگر ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھا اسے کم مقدار میں دودھ دیا جائے۔ ابھی اس کے لیے یہ بازاری دودھ ٹھیک نہیں تھا، چاہے جتنا بھی اچھا ہو، وہ کمزور ہو چکا تھا، اسے مصنوعی نہیں ماں کے دودھ کی ضرورت تھی۔ ورشا بھی کافی دیر اسے لیے گھومتی رہی مگر کوئی فرق نہ پڑا، وہ ویسے ہی روئے جا رہا تھا، اس کی آواز بھی رونے سے بدل گئی تھی۔ رمیشا اب اور نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ کب سے خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی۔ وہ ماں تھی، ماں کی تڑپتی ممتا۔ اس نے اپنی بچی کھوئی تھی، درد جانتی تھی حیدر کا، اور اس کا درد ایک نہ سہی مگر ایک جیسا تھا۔ اس نے اپنی بچی کھوئی تھی اور حیدر نے ماں، دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے تھے۔ وہ حیدر کو بھوک سے تڑپتے اور نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس کی ممتا رو رہی تھی اپنے دکھ پر، حیدر کے دکھ پر۔ اسے ایک پل لگا تھا فیصلہ کرنے میں، یہی حال تھا، وہ اپنی بچی کے لیے کچھ نہ کر سکی، اسے کھو دیا، وہ حیدر کو کچھ نہیں ہونے دے گی۔ اکرمہ اور حورین کی محبت کی نشانی کو وہ اس معصوم فرشتے کے لیے کچھ بھی کرے گی جس سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ رمیشا فیصلہ کرتے اٹھتے ورشا کے پاس گئی۔ ورشا، حیدر کو مجھے دو۔ جی۔ ورشا نے حیدر کو رمیشا کی طرف بڑھایا، جسے لیتے رمیشا نے نم آنکھوں سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ حور کی کاپی تھا، حور کی جھلک تھی اس میں۔ رمیشا اسے اپنی ہتھیلیوں میں کسی نازک ابگنا کی طرح سمیٹ کر صوفے پر دوسری طرف منہ کرتی بیٹھی اور حیدر کو گود میں رکھتے اس پر اپنی چادر کر لی۔ ویسے بھی اس وقت حویلی میں صرف عورتیں ہی تھیں۔ اگلا پل وہاں موجود 3 نقوش کو پتھر کر گیا۔ رمیشا حیدر کو گود میں لیے اسے فیڈ کروانے لگی۔ حویلی کے حال میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ جہاں کچھ سیکنڈ پہلے حیدر کے بھوک سے تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر رونے کی آواز تھی، وہاں اب خاموشی تھی، سکون تھا۔ وہ ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ خدا نے اگر ایک ماں اس سے لی تھی تو دوسری دے دی۔ وہ حیدر کی سگی ماں نہ سہی مگر اس کی رضائی ماں بن گئی۔ مہوش بیگم جو سر باندھے کمرے سے نکل رہی تھی، حیدر کی درد بھری آواز پر ہی ان کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ میڈیسن لیتے لیٹی تھی مگر سامنے کا منظر، وہ دہلیز پر ہی رک گئی تھی۔ حیرت کا مقام تھا، رمیشا کا فیصلہ سبھی کو اپنی اپنی جگہ ساکت کر چکا تھا۔ کچھ فیصلے بے شک تقدیر کرتی ہے، ہم خدا کے کیے فیصلے کی مصلحت کو نہیں سمجھتے۔ ہیزل، نمش، ورشا تینوں حیرت سے رمیشا کو دیکھ رہی تھی جو حیدر کو فیڈ کروا رہی تھی۔ ایسا ہی حال نسا اور نزہت کا تھا جو ابھی کوئی بات کرتی اندر سے نکلی تھی۔ میں اپنی بچی کے لیے کچھ نہ کر پائی مگر میں حیدر کو